اس نشست کے آخر میں ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہوں گے جو آج اعتکاف میں بیٹھنے والے ہوں گے، تو مناسب سمجھا کہ اس اعتکاف کے اوپر کچھ روشنی ڈالو۔ شرعی اعتبار سے یہ جو اعتکاف ہے یہ سنت کفایہ ہے، اور سنت کفایہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے محلے والے کی طرف سے، آپ کے بستی والوں کی طرف سے اگر ایک شخص نے بھی اگر اعتکاف میں بیٹھ گیا، اس عبادت کو ادا کیا، تو سارے محلے والے کی طرف سے کفایہ ہو جائے گا۔ اسے کہا جاتا ہے سنت کفایہ۔ یہ عبادت اگرچہ شرعی اعتبار سے سنت کفایہ ہے، لیکن پھر بھی اس کی عظمت میں اور اس کی افادیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ معتکف، اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ اگر وہ ہو سکتا ہے کہ باہر ہوتا تو اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتے، لیکن چونکہ وہ مسجد میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر ہے، تو وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا، اور اس کے بعد اسے ان تمام نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا جو وہ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے۔ مثال کے طور میں اگر وہ کوئی کار خیر کرتا تھا، کوئی سبیل وغیرہ چلاتا تھا، لیکن وہ اس اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ اس کار خیر کو ادا نہیں کر پا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کار خیر کا اسے اجر و ثواب دیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا، صرف ایک دن کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے یعنی اس انسان کے اور جہنم کے درمیان ایک اتنا بڑا خندق حائل کر دیتے ہیں جس کی چوڑائی دنیا مافیہا سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے 10 دن کا اعتکاف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حج اور اسے 2 عمرہ کا ثواب عطا کریں گے۔ تو ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شرعی حیثیت میں اگرچہ یہ سنت کفایہ ہے، پھر بھی اس کی افادیت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور اس وقت کے جو موجودہ حالات ہے، چونکہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، کہیں کسی جگہ پر وہاں کے پولیس کی طرف سے 4 لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت ہے، کسی جگہ کے اوپر 2 لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت ہے، مطلب مسجد میں جانے کی اجازت ہے، کسی جگہ کے اوپر صرف ایک کو مسجد میں جانے کی اجازت ہے، یا اسی طریقے سے مرد حضرات جو ہے اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کر سکتے کہ نہیں، عورتوں کا اعتکاف کیا مسائل ہے، یہ سارے مسائل جو ہے میرے شیخ الحدیث اس وقت کے عالم کبیر اور بڑے محدثوں میں ان کا شمار ہے، وہ ان موجودہ حالات کے اعتبار سے اعتکاف کے کیا مسائل ہونا چاہیے وہ ہم سبھی کو سمجھا رہے ہیں، تو ہم سبھی لوگ ان کی زبان سے سماعت فرمائیں گے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ کل رات سے چونکہ اعتکاف کے مسائل شروع ہو رہے ہیں، اعتکاف یعنی آج 19واں روزہ ہے، کل 20ویں روزے کی شام سے غروب آفتاب سے اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ موجودہ حالات میں بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ 4 آدمیوں کی اجازت ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ کیا کیا جائے؟ تو انہی 4 آدمیوں میں سے کوئی آدمی بیٹھ جائیں، جو 4 آدمی روزانہ مسجد میں نماز اور تراویح پڑھ رہے ہیں، انہی میں سے ایک آدمی بیٹھ جائیں، چاہے وہ امام صاحب ہو یا امام صاحب کے علاوہ جو 3 آدمی ہیں، یا پھر قرآن کریم کو جلدی ختم کر کے کوئی ایسے آدمی کو اس میں شریک کر دیا جائے کہ جو اعتکاف کر سکتا ہو، تاکہ اس کی وجہ سے بستی کے اوپر جو مسئلہ ہے وہ ادا ہو جائے۔ ایک آدمی کا بیٹھنا کافی ہے۔ اور بعض جگہوں سے فون آ رہے ہیں کہ ہمارے وہاں اسی گجرات کے اندر کہ بھائی گورنمنٹ کی طرف سے اور کلیکٹر کی طرف سے مسجد میں صرف ایک آدمی کو اجازت، 4 کو نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ تو جس آدمی کو اجازت ہے امام صاحب کو، وہی اعتکاف میں بیٹھ جائے، وہی اعتکاف کر لیں، اس لیے کہ وہ تو مسجد میں نماز پڑھتے ہی ہے، اور مسجد تو رکھنا ہی ہے تاکہ مسجد ہماری اپنی جگہ آباد رہے، چاہے 1 ہو 2 ہو 3 ہو 4 ہو۔ تو وہی امام صاحب جو ہیں وہ بیٹھ جائیں، یا پھر اگر امام صاحب نہیں ہے تو کوئی دیندار متقی آدمی ہے جو خود اپنی نماز اندر میں پڑھ لیتا ہو، وہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں تاکہ مسجد کا اور اپنے علاقے کا حق ادا ہو جائے۔ بہرحال اعتکاف کے فضائل ہیں، مناقب ہیں، قرآن کریم میں والعاکفون فی المساجد مستقلا، لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ یوں کہتے رہتے ہیں کہ اگر مساجد میں اس وقت حالات ہیں اور زیادہ لوگ نہیں جا سکتے تو اپنے مکان میں اعتکاف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مرد نہیں کر سکتا، عورتیں کر سکتی ہیں،
مرد کو تو قرآن کریم میں مساجد ہی کہا گیا، والعاکفون فی المساجد۔ ہاں اگر اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو کوئی عرض نہیں، وہ دوسری جگہ جمعہ پڑھنے جائے، لیکن 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بہرحال مسجد کے علاوہ مکان میں مرد کا اعتکاف نہیں ہوگا، ہاں البتہ عورتوں کا اعتکاف ہو سکتا ہے، اور عورتیں اپنے اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کریں، اور کرنا چاہیے عورتوں کو۔ اللہ جل شانہ اس مبارک مہینے کی برکات و رحمت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے شیخ اور اس عالم کبیر کے درجات کو بلند فرمائے، اور انہوں نے جو اس وقت مسائل ہمیں سمجھائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سبھی لوگ اس پر عمل کریں، اور یہ جو ابھی عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے یہ جہنم سے رہائی کا عشرہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سارے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور جہنم سے ہم سارے مسلمانوں کو نجات کا پروان عطا فرمائے۔